صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پاک ہے وہ ذات جس کے لیے سب تعریف اور حمد ہے، مستحق ہے وہ حمد کے، اپنی کبریائی میں واحد ہے، اس کا نہ کوئی ہم پلہ ہے نہ ہی اس کی کوئی حد ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے موت کے ذریعے مغروروں میں سے ہر ایک کو مسلسل ذلیل کیا اور موت کے ذریعے بڑے بڑے بہادر بادشاہوں کو شکست دی اور ان کو وسیع محلات سے اٹھا کر اندھیری قبروں میں پہنچا دیا اور ان کو لمبی لمبی امیدوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ موت نے ان کے آباء و اجداد کو پکڑ لیا اور بچوں کو جھولوں سے اٹھا کر قبروں کو ان کا گھر بنا دیا اور چہروں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ موت چھوٹے بڑے، امیر فقیر، حاکم محکوم اور باپ اور اولاد سب کے لیے برابر ہے، اور اس نے مردوں عورتوں سب کو فنا کر دیا اور اب قیامت تک ان کی یاد باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَّى وَهِيَّ ظَالِمَةٌ إِنْ أَخَذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور بہت ہی کڑی سخت ہے۔ کہاں ہیں وہ شہروں والے، کہاں ہیں وہ مضبوط قلعوں والے، کہاں ہیں وہ معنی و فنون والے، کہاں ہیں وہ مضبوط قلعے جن کے رہنے والے بہت مضبوط تھے، کہاں ہیں سابقہ امتیں، کہاں ہیں اونچے اونچے محلات میں رہنے والے، ان پر موت کا وعدہ سچ ہوا، بس اگر تو ان کی قبروں کو باغور دیکھے گا تو ضرور ان کے انجام سے تو تعجب کرے گا کہ ابھی ان کے احوال بوسیدہ نہ ہوئے تھے کہ قبر نے ان کے جوڑ جوڑ کو بکھیر کر رکھ دیا، اور اب حالت یہ ہے کہ نہ ان میں سے آزاد پہچانے جاتے ہیں، نہ غلام پہچانے جاتے ہیں، نہ امیر پہچانے جاتے ہیں، نہ غریب پہچانے جاتے ہیں، نہ بادشاہ پہچانا جاتا ہے، نہ فقیر پہچانا جاتا ہے۔ حال یہ ہے کہ قبر کی تاریکی میں بدحال پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ موت خوش رہنے والوں، بد نصیبوں، قریب اور دور والوں کو پکڑ کر انہیں نصیحت کرتی رہی، سمجھاتی رہی، خبردار کرتی رہی اور اللہ عز و جل کے اس فرمان سے بار بار پکارتی رہی وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم 10 آدمی سرکار مدینہ قرار قلب سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس بے پناہ میں حاضر ہوئے۔ ایک انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ لوگوں میں سب سے عقل مند کون ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا، موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور اس کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا، یہی لوگ عقل مند ہیں جو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی عزت لے گئے۔ زیادہ سے زیادہ آج میری بہنوں ہمیں عمل کی ضرورت ہے، آج زیادہ سے زیادہ ہمیں ایسے اعمال کی ضرورت ہے جو صالحہ ہوں، اور اس موت کے پیالے سے ڈرو، اس موت کے پیالے سے ڈرو جس کو ہم نے ضرور چکھنا ہے، اور ایسی عیش و عشرت کو ترک کر دیں جس سے تو لازمی طور پر جدا ہونا ہے ہمیں۔ اے موت کو بھولنے والے، موت نے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو بچھاڑ دیا، بڑے بڑے پہلوانوں کو بچھاڑ دیا، ان سے عبرت حاصل کریں جو تجھ سے پہلے موت کا جام پی چکے ہیں۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکی ہو گئے، لامکاں کیسے کیسے ہوئے نامور، بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
ایک بوسیدہ قبر پر چند اشعار لکھے ہوئے تھے جن کا مفہوم یہ ہے: بوسیدہ اور ٹوٹی پھوٹی قبروں میں رہنے والوں پر سلام ہو۔ ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے گویا وہ دنیا کی مجالس میں کبھی بیٹھے ہی نہیں تھے، کبھی بھی انہوں نے ٹھنڈا پانی نہ پیا تھا اور کبھی کچھ مزیدار نہ کھایا تھا۔ زندگی میں ان کا مد مقابل کوئی نہ تھا۔ طویل امیدیں دنیا میں انہوں نے باندھ رکھی تھی، لیکن ان امیدوں میں بھی بہت سی تو شیطانی وسوسوں سے ہی بنی ہوئی تھی۔ اے انسان سن لو، میں نہیں جانتا کہ تمہاری قبر کہاں ہوگی، اور جو بڑے بڑے دانا اور عقل مند ہیں ان کی قبر کہاں ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں میں بڑا عقل مند ہوں، میں بہت دانا ہوں، میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل نکال لیتا ہوں، لیکن موت ایسی چیز ہے جس نے آنا ہے، جس کا کوئی حل نہیں، جس کا کوئی بدلہ نہیں، جس کو کوئی قیمت دے کے ٹالا نہیں جا سکتا، جس کو کوئی رشوت دے کے اس کو اپنی منمانی پہ راضی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور کہاں ہے وہ عقل مند، کہاں ہیں آج ان کی قبریں؟ بس اتنا جان لو کہ سب کو مٹی تلے تنہائی اور وحشت کے گھر میں بسیرا کرنا ہے۔ ہائے افسوس، ہائے وہ لوگ جو ہمیشہ امید و ناامیدی کے درمیان کیفیت سے دوچار رہے۔ اگر دنیا میں رہ جانے والے مال و متاع میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے لوگ عقل رکھتے تو اس فانی دنیا میں کبھی ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرتے۔ حضرت سیدنا یزید رکاشی علیہ رحمت اللہ الکافی اپنے آپ سے فرمایا کرتے تھے: ہلاکت ہو تجھ پر اے یزید، تیرے مرنے کے بعد کون تیری طرف سے نماز پڑھے گا، کون روزے رکھے گا، کون وضو کرے گا؟ پھر خود ہی فرماتے: اے لوگو تم اپنی بقیہ زندگی میں اپنے آپ پر کیوں نہیں روتے؟ وہ شخص جس سے موت کا وعدہ کیا گیا ہو، جس کا گھر قبر ہو، جس کا بچھونا مٹی ہو، اور جس کے ساتھ ہی کیڑے مکوڑے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی گھبراہٹ کے دن کا انتظار کر رہا ہو، تو اس کا حال کیسا ہوگا اور اس کا انجام کیسا ہوگا؟ پھر آپ رونے لگ جاتے، روتے اتنا روتے کہ آخر بے ہوش ہو جاتے۔ بے ہوشی آپ پر تشریف لے آتی، بے ہوش ہو کر آپ زمین پر گر جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عتبہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: میں ایک مریض کی عیادت کو گیا، جب میں اس کے پاس بیٹھا تو میں نے اس سے پوچھا: اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو اس نے جواباً چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم اس طرح سے ہے: میرے کوچ کا وقت آ گیا اور میں دنیا سے نکل کھڑا ہوا۔ کل تھوڑے سے لوگ میرے جنازے کی چارپائی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، میرے گھر والے جلدی میری قبر کھدوائیں گے، پھر میری تعظیم کرتے ہوئے جلدی مجھے قبر کی طرف لے جائیں گے۔ جس صبح میری موت کی گھڑی آئی تو ایسا لگا جیسے میری صحبت کو کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ آج میری چارپائی جب پڑی تھی تو لوگوں نے کہا مردہ کہاں رکھا ہے، میت کہاں پڑی ہے؟ میرا نام مٹ گیا، میرا تشخص مٹ گیا۔ پھر لوگوں نے کہا میت کو جلدی غسل دو، اب میں مردے سے میت ہو گیا۔ پھر جب مجھے جنازے کی چارپائی پہ رکھا گیا، سب پوچھنے لگے جنازہ تیار ہے۔ اب میت سے میں جنازہ ہو گیا، اب میت سے مجھے جنازہ پکارے جانے لگا، اور پھر میری آخر کی منزل تیار ہوئی۔ لوگ بارات کی طرح میرے ساتھ چلے، مجھے قبرستان پہنچایا گیا، مجھے لحد میں اتارا گیا، مجھ پہ مٹی ڈالی گئی۔ آج وہ میرا سفید کفن جو کبھی میں پہنا تو کرتا تھا سفید کپڑا، لیکن مٹی نہ لگنے دیتا تھا، جب کبھی مکھی نہ بیٹھنے دیتا تھا، آج اس سفید کفن کے اوپر منو مٹی پڑ گئی۔ آج وہ گھر جو کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، آج میرا گھر بن گیا۔ میں اس گھر میں رہتا تھا کہ جہاں کبھی بجلی نہ جایا کرتی تھی، جہاں کبھی میں نے UPS لگوائے ہوئے تھے، جہاں کبھی میں نے لائٹیں گل نہیں کی تھی، آج مجھے اس ویران قبرستان میں پھینک دیا گیا۔
منقول ہے کہ ایک شخص کسی قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد لیٹ گیا، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد لیٹ گیا۔ خواب میں اس نے صاحب قبر کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے شخص، تم عمل کر سکتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے۔ ہمارے پاس علم ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، میرا نامہ اعمال میں نماز کی 2 رکعتیں مجھے دنیا و مافیا یعنی پوری دنیا کی سب دولت سے زیادہ محبوب ہیں۔ میری بہنوں، آج جس نماز کو ہم بھاری سمجھتے ہیں، آج جو کبھی سردی کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، کبھی گرمی کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، کبھی جسم کا درد بہانہ بنتا ہے، کبھی راتوں کو نیند نہ آنے کا بہانہ بنتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی بازاروں کی شاپنگ ہمیں عزیز ہو جاتی ہے، کبھی شادیوں میں جا کے نماز قضا کرتے ہیں۔ یہ شخص فرماتا ہے کہ مجھے دنیا و مافیا سے زیادہ وہ 2 رکعتیں نماز کی آج بھلی لگتی ہیں۔ میری بہنوں، آج ہمارے پاس راہ ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے۔ ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی سے توبہ کر لیجئے، ابھی سے توبہ کر لیجئے۔ نہ جانے اللہ عز و جل کون سی بات پہ ہم سے راضی ہو جائے، کون سی رات ہماری قبر میں ہے ہمیں معلوم نہیں۔ نہ جانے اللہ عز و جل کس شخص پر رحم فرما لے اور اسے دنیاوی زندگی میں عمل کا موقع عطا فرما دے۔ صرف ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ عز و جل ہمیں دنیا میں عافیت کے ساتھ زندہ رکھے اور عافیت کے ساتھ ہمارے جنازے کو اپنی منزل پہ پہنچائے۔ میری بہنوں، آج سے سچی توبہ کر لو، اس چینل کے توسل سے اپنی موت کی تیاریاں شروع کرو۔ میری آپ سے درخواست ہے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ جو حق کی منزل ہے ہم تک پہنچ جائے۔ ہمارے وہ ایمان جو کہیں جا کے سو چکے ہیں، انہیں نئی زندگی اور نئی روح دستیاب ہو جائے اور اپنے رب کو منانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔